أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. سورہ یونس کی آیت نمبر 1 اور 2 زیر مطالعہ ہیں. فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت بھری کتاب کی. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے. ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ایک مرد کامل کی طرف انہی میں سے. ان انذر الناس، کہ وہ خبردار کریں لوگوں کو. وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. ان لہم قدم صدق، کہ بے شک ان کے لیے ہیں مقام سچے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کافر کہنے لگے کہ بے شک یہ تو لازمی جادوگر ہے، واضح کھلا کھلا. یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہے. اب تفسیر النکات ہم چھوڑ رہے ہیں، وہ آپ تفصیل پڑھ لیں. ہم تجوید کی طرف آتے ہیں. اس کے شروع میں آیت نمبر 1 میں آئے ہیں الفاظ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. الف لام را، یہ ان کے پڑھنے کا طریقہ ہم پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں. تو یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ الف لام را 3 حروف ہیں جو پہلی آیت کا حصہ ہیں، اور ایسی 5 صورتیں ہیں قرآن مجید میں جن کے شروع میں الف لام را آیا ہے، اور یہ تقریباً ایک ہی جگہ پہ ہیں. سورہ یونس سے شروع ہوتی ہیں. سورہ یونس کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ ہے سورہ یوسف اور سورہ ہود. سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف. اس کے بعد سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر. یہ 5 صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ الف لام را آئے ہیں. اور اسی طرح الف لام میم سے شروع ہونے والی وہ 6 صورتیں ہیں جو ہم پہلے ان کا تذکرہ کر چکے ہیں. تو وہ 6 کی 6 جو ہیں وہ مکمل آیت بھی ہیں. الف لام میم ایک مکمل آیت ہے، جبکہ ان 5 صورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پہلی آیت کا حصہ ہیں. الف لام را مکمل آیت نہیں بلکہ پہلی آیت کا حصہ ہیں. اس طرح حروف مقطعات سے شروع ہونے والی 6 وہ اور 5 یہ 11 صورتیں ہو گئیں. 2 صورتیں اور ہیں جن کے شروع میں 3 حروف مقطعات آئے ہیں، وہ ہیں طا سین میم. جب آئیں گی تو ان کا تذکرہ ہو جائے گا. اس طرح کل جو 29 صورتیں ہیں قرآن مجید کے حروف مقطعات سے شروع ہونے والی، ان میں سے 13 ایسی ہیں جو 3 حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں. یہ تو ایک معلوماتی بات تھی. آگے ہم اگر غور کریں تو اس کے ہم مخارج کو سمجھیں گے. جیسے آیات الکتاب الحکیم، حکیم یہاں ہا کا مخرج صحیح کرنا ہے. وَقَانَ لِلنَّاسِ، لِلنَّاسِ یہاں ہے غنہ. عجباً، ہم اس کو عجباً پڑھتے ہیں، کیوں؟ آگے حمزہ آ رہا ہے. تو یہ تنوین کے قاعدوں میں سے کون سا ہے؟ اظہار. للناس عجباً ان اوحینا
یہ ان جو ہے یہ بھی نون ساکن میں اظہار کا قاعدہ ہے، کیونکہ اوحینا میں حمزہ آ گیا، تو جہاں جہاں حروف ہلکی آئیں گے تو وہاں تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ جو ہے وہ اظہار اپلائی ہوگا، تو ہم اس کو پڑھیں گے عجبن ان اوحینا، ایسا نہیں ہوگا کہ عجبن ان اوحینا، یہ اخفا ہے، اخفا یہاں نہیں ہوگا، یہاں اظہار ہوگا۔ الی رجل منہم، رجل منہم یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہے، یرملون میں سے میم یہاں آیا، اور ادغام میں یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ لازماً اگلے والے آنے والے حرف پہ یعنی تنوین کے بعد جو حرف ہے وہ مشدد ہوتا ہے، تو رجل منہم، اور ویسے بھی نون مشدد اور میم مشدد غنہ بھی ہے، تو اس طرح سے ہم نے غنہ بھی ادا کیا۔ الی رجل منہم ان انذر الناس، یہ ان پھر اظہار کا قاعدہ آ گیا کیونکہ آگے حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ ان انذر الناس، رناس میں کون سا قاعدہ لگا؟ غنہ کا، نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ ان یہاں پہ ہوگا آپ کا اظہار، کیوں؟ ان پہ اظہار اس لیے ہوگا کہ آگے حمزہ آ رہا ہے۔ البتہ انذر الناس، یہ دوسرا ان جو ہے یہاں اخفا ہوگا، آپ نے ٹھیک کہا، پہلا ان جو ہے وہ اظہار کا ہے اور دوسرا ان اخفا کا ہے، یہی فرق ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی جیسے حرف ہیں، وہ بھی ان ہے اور دوسرا بھی ان ہے۔ پہلے کو ہم نے ان پڑھا کیونکہ آگے حمزہ ہے، اور دوسرے ان کو ہم نے پڑھا انذر الناس، یہ اس لیے پڑھا کہ آگے زال آ رہا ہے اور یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو دونوں ان کو الگ الگ پڑھنے کا طریقہ انذر الناس، انذر الناس وبشر الذین آمنوا، یہ آمنو کو ہم نے کیوں کھینچا؟ نون کے اوپر پیش ہے اور آگے واو حروف مدہ میں سے ہے، تو حروف مدہ جب آئے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ بھی ہو تو یہ مد بن جاتی ہے، اس کو لمبا پڑھا جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ، ان پہ پھر غنہ ہے، لہم قدم صدقین، قاف موٹا ہے، قدم صدقین، ایک اور قاعدہ یہاں کیا ہوا، وہ قلقلہ کا ہے، دال پہ قلقلہ، دال ساکن ہے، ان لہم قدم صدقین عند ربہم، عین کا مخرج عند ربہم، اور اس کو ہم نے عند ربہم نہیں پڑھا، کیوں؟ دال جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم پڑھیں گے اس میں تھوڑا سا ناک میں آواز جائے گی، عند ربہم۔ قال الکافرون، قاف موٹا پر پڑھا جائے گا، الکافرون، را کے اوپر پیش ہے تو یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اور یہ ساری جو قاعدے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب تجویدی قرآن میں آپ جائیں گے تو ان کی کلر سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ لفظ حرف موٹا پڑھنا ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، یہاں پہ اظہار ہوگا، کیونکہ اس کی کچھ علامتیں رنگوں سے ظاہر کی گئی ہیں۔ قال الکافرون ان، بے شک یہ، ان ھذا، ان کا معنی بے شک، ھذا یہ، لساحر، لازمی جادوگر ہے، مبین، واضح طور پہ۔ اب یہ واضح طور پہ کیسے؟ کہ وہ قرآن کی آیات جو ہے انہیں بالکل حیران کر رہی ہیں، یعنی ایسی باتیں ہیں جو حیران کن ہیں، تو ایسی جب بھی کوئی بات کی جائے تو وہ سادہ لوگ بجائے اس کو سمجھنے کے اس کیا جادوگر ہے، جو پچھلے جادو کی باتیں ہیں، یہ تو جادو ہے، یعنی اگر آدمی پہ کوئی چیز اثر کر جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو حق مانا جائے گا، یہ تو ہمارے اوپر اثر کر گئی ہے، یہ تو جادو ہے، تو جو کہنے والا پھر جادوگر ہوا۔ سابقہ انبیاء کا معاملہ بھی یہی رہا، سابقہ امتوں کا طرز عمل بھی یہی رہا، تو یہ اس کا میسج بھی ہمیں پہنچ گیا اور اس کی کچھ نکات ہم نے سمجھ لیے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کی مشق کو بھی جاری رکھیں، اور خاص طور پہ تجویدی قرآن سے اگر دیکھ کے پڑھیں تو 2 آیات جو ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے اس کی قرات اور اس کی غلطیاں جو ہیں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس میں آسانی کا معاملہ فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔